دوسرا عنوان وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں فی اللہ بغیر علم، اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر ویسے ہی بغیر علم کے جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جو بھی شیطان ان کو راہ چلاتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا فانہ یضلہ، تو ضرور اسے وہ گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اسے عذاب دوزخ کی راہ بتائے گا وہ۔ تو بغیر علم کے کسی بھی دینی مسئلے پر گفتگو، آگے پھر آیتیں آ رہی ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے دینی مسئلے پر گفتگو کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو اس کے پاس علم ہے، ولا ہدن، نہ کوئی دلیل ہے، ولا کتاب منیر، نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی کتاب ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کوئی دلیل پیش کرے۔ ثانی عطفہ، حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکا دے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامہ، اور ہم قیامت کے دن اسے چکھائیں گے عذاب الحریق، جو جلانے والی آگ ہے اس کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، تو اللہ پاک اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جو بغیر علم کے مناظرہ کرتا ہے، بغیر علم کے بحث کرتا ہے، آج کل آپ دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں، اگر یہ ایک آیت ہمیں سمجھ آ جائے، آج سے ہماری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ کسی دکان پر بیٹھ جائیں، کہیں کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کسی ہوٹل پر بیٹھ جائیں، وہاں آپ کو دین کی بات ملے گی۔ کون سی بات؟ وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، حالانکہ ان کو خود حلال و حرام کا علم نہیں ہوتا، ان کو نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، ان کو وضو اور نماز کے فرائض کا علم نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں حلال و حرام میں، ایمان اور کفر میں، جنت اور دوزخ میں، اور ان باتوں پر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، صرف اپنی ایک ذہنی اختراع ہے، ذہنی سوچ ہے۔ وہ پہلے ایک بندے کو مسئلہ بتایا، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا، ہم جی بچپن سے ایسے کرتے آ رہے ہیں، یہ دلیل ہے۔ اچھا، ایک سے کہا کہ بھائی جی جو ایسا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ غلط ہے، جبکہ قرآن حدیث یہ اس طرح بتا رہے ہیں۔ تو اس نے جواب یہ دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، اب یہ دلیل ہے۔ بھائی تیرا باپ عالم تھا؟ کہا نہیں جی۔ دادا عالم تھا؟ نہیں۔ جنہیں تو نے دیکھا وہ عالم تھے؟ نہیں۔ جب وہ عالم نہیں تھے، آپ ان کی بات کو کیسے دلیل بنا سکتے ہو؟ پھر بعض اوقات لوگ آتے ہیں، وہ جی فلاں مسئلہ مجھے کسی نے ایسے بتایا ہے، تو پہلے تو اور ذرا معاملہ ہوتا تھا، پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے کہ جس نے بتایا ہے کیا وہ عالم ہے؟ نہیں جی ہمارے ساتھ کام کرتے دکاندار ہے، یا ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں، یا ہم جا رہے تھے سفر پر گاڑی میں ملاقات ہو گئی تھی۔ بھائی جب عالم نہیں ہے تم اس کی بات کو کیسے دلیل بنا سکتے ہو؟ یا تو کسی عالم نے کہا ہے نا، تو پھر تو میں مانوں کہ اس نے جو کہا ہے تو کوئی قرآن حدیث سے بیان کیا ہوگا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جو شخص بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسا ہے، فرمایا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، لہو فی الدنیا خزی، وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دین کی اگر معلومات نہیں، علماء سے پوچھیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم علماء سے معلوم کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اپنی طرف سے یہ تکے نہ مارا کریں،
اپنی طرف سے اٹکل پچو پر دین کی بنیاد نہ رکھا کریں، اپنی ذہنی یا عقلی باتوں پر کہ اگر ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، تو ان پر یہ دلائل قائم نہ کیا کریں۔ کوشش کریں کہ کسی مستند عالم دین سے بات سنیں اور پھر اس بات کو اتنے ہی آگے پہنچائیں جتنا آپ کے پاس علم ہے، اس میں مزید آپ کو کہنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں تو یہاں تک بتلایا جاتا ہے، قبلہ شاہ صاحب استاذنا الکریم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حدیث بھی بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول بیان کریں، آپ کا کوئی فعل بیان کریں، آپ کی کوئی بات بیان کریں، تو اس میں کوشش کیا کریں کہ اگر اشارہ جیسے نبی پاک نے کیا اگر ویسے معلوم ہے اور استادوں سے اس کی سند لی ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ویسے اشارہ بھی مت کیا کریں جیسے حدیث پاک ہے، آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور یتیم قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ شہادت والی انگلی حدیث پاک میں آتا ہے اور یہ درمیان والی انگلی، دونوں کو ملایا اور فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلیاں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ اشارہ نہیں کیا کرو، کیا پتہ آقا نے ایسے اشارہ کیا یا ایسے اشارہ کیا یا ایسے اشارہ کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنے کا وہ طریقہ کار کیا تھا؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا یہ بتائیں قربانی کے کتنے جانور ہیں، قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی سوال میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھا کر ایسے اشارہ کیا تھا کہ ایسے 4 جانوروں کی، اور صحابی تو دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو دیکھا کہ آقا کریم نے ایسے کیا تھا یا ایسے۔ یہ ہوتا ہے ہم سے کوئی پوچھتے ہے کہ فلاں چیز کتنی، ہم کہتے ہیں 4 ہے یا 3 ہے یا 2 ہے، یہ تو ہمارا اشارہ آگے۔ اب اس صحابی نے دیکھا، کہا یہی سوال میں نے آقا کریم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 جانوروں کی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب صحابی اشارہ کر چکے تو پھر ذہن میں آیا کہ آقا نے بھی اشارہ کیا، میں نے بھی، آپ کی بھی 4 انگلیاں تھیں، میری بھی۔ پھر اب دیکھیں مزاج صحابیت، کہنے لگا کہ ہاں لیکن میری انگلیاں میرے آقا کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ یہ اہل علم کی گفتگو ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم بڑے بڑے فلسفے بیان کر کے اس دن کہیں جانا پڑ گیا کسی کے ساتھ سفر پر، تو تقریباً 2 گھنٹے ہم رہے، ان دونوں کی اتنی طویل بحث ایمان اور کفر کی کہ یقین مانیے کہ آج تک سنی نہ پڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ دونوں کی ہٹ درمی، دونوں کا تکبر کہ میری بات اس سے نیچے نہیں آنی چاہیے۔ تو جب نماز کا وقت آیا تو میں نے کہا جی نماز، کہا جی کپڑے صاف نہیں تھے، اور بحث ہو رہی ایمان اور کفر کی۔ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، قرآن کی آیت اتری، خبردار بغیر علم کے کسی سے مناظرہ کریں۔ یہ نضر بن حارث کے بارے میں آیت اتری، وہ کوئی بوسیدہ ہڈی لیتا اونٹ کی، کہتا ہے یہ دیکھو محمد یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو زندہ کر سکتا ہے، یہ بھی کبھی ہوا کہ یہ ہڈی اب دوبارہ زندہ ہو جائے گی؟ اس کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہتے فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یا پھر کہتا کہ جو مر گیا ختم ہو گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ اس کا یہ تھا کہ کہتا یہ قرآن جو ہے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، باقی اس میں کچھ بھی نہیں۔ وہ ان بنیادوں پر جھگڑا کرتا، عقلی اپنی طرف سے اختراعیں قائم کرتا۔ ان کے مذمت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا اور قیامت نہیں ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بتاؤ، جب ہڈی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے جب پیدا کیا ہے
کچھ نہ ہونے کے باوجود رب نے پیدا کیا ہے. اب تو ایک شکل و صورت ہے، اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں.